السلام علیکم. کہاں سے کال کیا بھائی؟ وعلیکم السلام جی علیہ ننکانہ صاحب سے بات کر رہا ہوں. لڑکانہ سے. نہیں سر، ننکانہ سے، 2 نون سے ننکانہ. ننکانہ اللہ آپ کو عزت. وہ کہاں پڑتا ہے؟ پنجاب میں ننکانہ؟ جی پنجاب میں ہے، لاہور کے پاس ہے، شیخ ابرا کے اوکے پاس. اوکے. پہلے شیخ اللہ ابرا کی آپ کو تحصیل ہوا کرتا. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں بھائی صاحب. اچھا، میں نے آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے سنا ہے کچھ جگہوں پر، کچھ کلپس میں، اور جو آپ کی ساری سینگز کا کولیکٹیولی اس سے کہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے جو اپنے پاس محفوظ کیا تھا ایک نسخہ، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اپنے خلفاء کی طرف سے. تو آپ کی طرف سے جو سینس ملتی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ایک ریئل، اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو یہ جو قرآن کو سرکاری طور پر اڈاپٹ کیا گیا خلفاء کی طرف سے یا امت کی طرف سے، اس کو نے اور آپ لوگوں نے، مطلب شیعہ نے، ائمہ نے، ایک کمپرومائز کے طور پر ابھی تک اڈاپٹ کیا ہوا. جب تک امام مہدی وہ اصل والا قرآن لے کر نہیں آتے، تب تک آپ ایڈوائز کے طور پر ایک اڈاپٹڈ، مطلب یہ کمپرومائز جو ہے اس کو کیری آن رکھیں. یہ ایک میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کیے گئے ان کی تعداد میں بھی تھا، ان میں اختلافات آپ دیتے ہیں. لیکن اس پر کچھ لوگوں نے آپ سے کوشچن بھی کیا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے سامنے میں نے یہ روایات رکھتی ہیں، اب آپ خود ہی نتیجہ نکال لو کہ کون سی بات کیا رہنا بنتا ہے. اس میں آپ اپنی طرف سے ایک باقاعدہ فتویٰ نہیں دیں. آپ کیا قرآن پاک کے حوالے سے کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ مکمل ہے؟ کیا یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ بالکل پروٹیکٹڈ اور اتھینٹک مطلب بک ہے ہمارے پاس ابھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے مت لے کر. اس کے حوالے سے آپ 2 ٹوک اپنی رائے دے دیں. اور اس یہ تو کوئی آیت نہیں ہے کہ میں نے اس قرآن کی حفاظت کا اپنے ذمہ لیا. وہ ایک آپ آیت نازل کر رہے ہیں. اس طرح قرآن کا کوئی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کے متعلق میرا وہی نظریہ ہے جو احادیث اہل بیت علیہم السلام میں، اور جس میں فریقین کے کتب میں، اس میں کثرت روایات موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا بخاری میں، مسلم میں حروف 7 کہاں گئی ہیں، عائشہ کا کیا عقیدہ ہے قرآن مجید کے متعلق، عمر کا کیا عمر کا کیا آپ عقیدہ مجھے ہے. خود بتا دینا، آپ بتا دیں مجھے. میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں. ان کو دیکھیں. میں نے بتا دیا. اگر نہیں پتا چلا تو میں معذرت کے ساتھ معذرت خواہوں کا، آپ کو اردو نہیں سمجھا. میں نے عرض کیا کہ جو فریقین کے احادیث میں متواتر بات ہے، فریقین کے احادیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کسی صحابی کا یہ قول نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی صحابی کا. یہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے یہ کامل، اس کا یہ قول نہیں. میرا جو پوزیشن ہے یہ کوئی آپ کی کیا رائے ہے؟ سنو نا، میرا جو پوزیشن ہے کوئی شاذ نادر نہیں ہے. کسی میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے. بھائی آپ نہیں سننا چاہ رہے؟ اوکے تھینک یو سر. آپ اپنا پوزیشن سر میں سننا چاہ رہا ہوں. آپ اپنا نہیں سننا چاہ رہے نا، نہیں سننا چاہ رہے، نہیں سننا چاہ رہے. عرض یہی کر رہا ہوں کہ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں. یہ موجودہ قرآن مجید، اس میں یہ کامل قرآن. اوکے، کوئی نہیں. اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت. اس کے برعکس صحابہ کے بہت سارے احادیث ہے کہ مجھے قرآن میں نقصان واقع ہوا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بے شمار ہے اس مسئلے، اور ایک بھی حدیث نہیں اہل بیت علیہ السلام کے یہ موجودہ قرآن یہ کامل. جیسے سنت، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ہمارے پاس پورا سنت موجود ہے. کوئی مسلمان نہیں کہتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال افعال محفوظ ہیں. کوئی نہیں کہتا. تو قرآن مجید کے متعلق میرا پوزیشن یہی ہے. فریقین کا سب صحابہ کا قول ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا قول. میرا پوزیشن وہی. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ جا کے کل جب صبح ہو جائے تو ادھر میرے کلپ کو دوبارہ دیکھ لیں، اور پھر چھولے کا ہے، روٹی کا ہے، پھر دوبارہ دیکھ لیں. اوکے، پھر سمجھ آئے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے بھائی؟ الحمدللہ، آپ کی خیریت؟ خیریت سے ہیں. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ہم میسور کرناٹک انڈیا سے. کرناٹک سے؟ واہ جی واہ. کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میسور سے. میسور والے تو اردو بولتے ہیں نا، صاف اردو بولتے ہیں. ہاں اردو بولتے ہیں. جی جی. سوال ہے، ایک سوال جو عمر رضی اللہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا تو سننے کی برداشت نہیں رکھے تو تلوار اٹھا نکال کے چوک کوئی بھی نیوز انہیں ختم کرنے کو کھڑے ہوئے تھے. جی بالکل بالکل. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو عمر نے کہا کہ جو کہہ دے کہ پیغمبر کی وفات ہوئی میں اس کو قتل کر دوں گا. وہ آسمان پہ گئے، ہاں، تو اور وہ واپس آئیں گے. تو ان کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے نا، پیغمبر آسمان پہ تو نہیں گئے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ افترا کرنا، جھوٹ باندھنا، یہ تو انسان جہنم کو لے جائے ہمیشہ کے لیے. اور پیغمبر نے کبھی نہیں کہا میں آسمان جاؤں گا واپس آؤں گا. تو ایسے، اور یہ
اور ان کا جنازہ پڑا ہے, ان کے گھر والے رو رہے ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام قبر وہ وغیرہ ان کو غسل دے کے کفن دے کے غسل وہ دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ مرے نہیں آسمان گئے. یہ فراڈ ہے نا. پیغمبر نے کب کہا تھا؟ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ انک میت وانہم میتون, آپ مر جائیں گے اور یہ بھی کل نفس ذائقۃ الموت, سب لوگ مر جائیں گے. ٹھیک ہے, قرآن نے جب فرمایا. ہاں, قرآن نے کب کہا تھا کہ پیغمبر آسمان جا کے واپس آئیں گے؟ محبت کی دلیل ہے. تو دوسرے کہہ رہے تھے وہ دوسروں کو محبت نہیں تھی, صرف اس کو محبت ہے. آپ کا کوئی عزیز کوئی وفات نہیں ہوا؟ ہاں ہو گئے, کوئی عزیز اگر اتنی محبت تھی تو جنگ احد میں کیوں بھاگ گئے تھے اس کو چھوڑ کے؟ حنین میں کیوں بھاگ گئے تھے؟ کفار کے نرغے میں ان کو چھوڑ کے محبت ہے, یہ محبت ہے. اگر آپ کا کوئی عزیز وفات ہو جائے تو آپ یہی کہہ دیں گے جو کہے کہ میرا بھائی میں اس کو قتل کر دوں گا, میرے بھائی آسمان پہ گئے. یہ کوئی محبت کا طریقہ یہی ہے؟ یہ کیا فراڈ ہے؟ تو ایسے محبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی وجہ سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی وجہ سے آپ افترا نہیں کر سکتے. پیغمبر پہ افترا کرو کہ پیغمبر مرے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ جو میری سنت ہے, جو خلفائے راشدین کی سنت ہوگی وہ میری سنت ہوگی. تو شاید اس لیے وہ شریعت بدلائے ہوں گے. خلفائے راشدین ان کی خلافت ہی نہیں ہے. جب ان کو خلیفہ پہلے بنا دینا پھر آپ وہ خلیفہ راشدین ہو. ان کو یہ مزے کی بات کر رہے ہیں کہ عمر نے شریعت بدل دیا, مان گیا, شریعت بدل دی, لیکن اس لیے بدل دی تو خلیفہ راشد ایسے قربان جاؤں ایسے. بھائی راشد کس کو بولتے ہیں؟ ہدایت یافتہ. وہ ہدایت یافتہ جو پیغمبر کی غلطی نکال رہے ہیں, اللہ کی غلطی نکال رہے ہیں نا. اللہ نے کچھ نازل کیا, پیغمبر نے کچھ بولا, اس کو چینج کریں گے, اس کی تصحیح کریں گے نا. اللہ سے بھی زیادہ عاقل ہے. یہ نبی علیہ وسلم نے بولا تھا شریعت چینج کیا نا, جو بال گئے شریعت. کیوں شریعت چینج کیا انہوں نے؟ پیغمبر جو لے کہتے وہ غلط تھا نا, ان سے بہتر عمر کے پاس ہے تبھی چینج کیا نا. شاید وہ چینج کرنا پڑا ہوگا, وہ جنریشن تھوڑا اور وہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس میں کچھ نقصان تھا نا, کچھ خرابی تھی اس میں. عمر تو اللہ سے بھی آگے ہے نا. آپ کے نزدیک وہ آپ بڑا بھگوان ہے. کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا یا عمر؟ اللہ بڑا نہیں, عمر بڑا. نہیں عمر بڑا, کیونکہ جو اللہ نے جو نازل کیا اس میں غلطی ہے. عمر نے آ کے اس کو ٹھیک کیا, بعد میں انتظار کیا پیغمبر مر جائیں تاکہ شریعت کو تصحیح کر دیں. ہے کہ نہیں؟ تو کون بڑا ہے بھائی؟ اللہ بڑا ہے. ابھی کوئی بھائی اللہ کیسے بڑا ہے؟ جب عمر نے اس کی شریعت کو ٹھیک کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ عمر اس سے زیادہ عمر کے پاس علم اللہ سے. نبی نے بولا تھا نا جو خلفائے راشدین کی سنت ہوگی وہ میری بھی سنت ہوگی. تو اس کب بولا کہ وہ اس کی سنت میری سنت ہے؟ تو حدیثوں میں ہمارے حدیثوں میں نہیں اس طرح آپ کے حدیث میں بھی اس طرح نہیں کہ ان کی سنت میری سنت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے دین کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. جو اس کو چینج کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, کافر ہوگا, وہ دین میں بدعتی ہوگا. تو عثمان تو آپ بول رہے ہیں کہ تین لوگ جو تھی وہ نہیں تھی تو نبی سے نہیں تھی. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے تو ایک بار مہر میں علی رضی اللہ عنہ کو مدد کیا تھا. مہر وہ کیسا خلافت؟ وہ آپ لوگوں کی روایت میں, ہماری روایت میں نہیں ہے. تو آپ کی روایت میں نہیں, تو وہ ایک ڈاؤٹ تھا میرے اس میں. اور بھائی اگر کوئی آپ کو پیسہ چل مان لے پیسہ دے دیا کسی نے آپ کو, اس سے وہ خلیفہ بنتا ہے؟ نہیں, تو بتایا جو بھی پیسہ دے دے بھائی, چلو مان لے اس نے پیسے دے دیا, وہ پیسہ دینے سے کوئی خلیفہ بنتا ہے؟ نہیں. یہ کوئی الیکشن ہے, بی جے پی کا الیکشن ہے, کانگریس کا الیکشن ہے, جو پیسہ دے دے وہ خلیفہ بن جاتا ہے. چلو بھائی مزے کی باتیں کی آپ نے. کرناٹک والے یا چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی, دوسروں کا انہوں نے تو محبت جتایا تھا نا, تو اسے خلیفہ. کانگریس بھی محبت میں پیسے دے دیتا نا, اس سے خلافت تو نہیں بنتی. اوکے بھائی, چلے بھائی پیسے دے دے سے. اوکے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے میرے بھائی.